اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں علی میکن اور آپ دیکھ رہے ہیں باکسنگ لیاقت چینل کو۔ یوٹیوب پہ سرچ کریں باکسنگ لیاقت اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج کی گہری بات آپ کے ساتھ، ایک دو دن پہلے میں نے ابرار اللہ کا ایک ترانہ سنا ہے کہ لے کے رہیں گے آزادی، حق ہے ہمارا آزادی، اور اس ترانے کو سن کر میں بڑا یہ شدت میں آ گیا اور میں بڑا پریشان ہوں کہ کس چیز کی آزادی ہے جو اس وقت ابھی بھی اس ملک کی جو قوم ہے وہ مانگ رہی ہے۔ کیا ایک خاص طبقے کو ایک بغاوت کی طرف رگلایا جا رہا ہے؟ اس پہ بات کرنی ہے، یہ بڑا اہم موضوع ہے۔ اس میرے موضوع پر آپ نے فوکس کرنا ہے کہ میں آخر آزادی کی جو ڈیفینیشن ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں صرف 3 طرح کی آزادی ہے، چوتھی آزادی کی تو انسان کے پاس کوئی اوقات ہی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی چوتھی آزادی تلاش کی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی چوتھی آزادی تلاش کی جا سکتی ہے تو شاید وہ پاکستان تحریک انصاف تلاش کر رہی ہے۔ اگر ان کی جو آزادی کی جو مہم ہے جس پر وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں یا وہ کر رہے ہیں، جو ترانے بنائے جا رہے ہیں، اس پہ میں آپ کا پوائنٹ آف ویو چاہوں گا اور میں دوستوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مجھے کومنٹ کریں اور مجھے بتائیں کہ جو میں نے بات کی ہے کیا اس کے علاوہ کوئی اور آزادی کی جرت پاکستان میں یا پوری دنیا میں انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے دی ہے۔ آزادی جو ہے وہ جانوروں کو لیے ہے لیکن انسان کے لیے ایک معاشرہ ہے اور انسان کو ہمیشہ اس معاشرے کے اندر پابند رہنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلی آزادی ایک ریاست کی آزادی ہوتی ہے کہ جب آپ ریاست میں کسی ملک میں رہتے ہیں تو آپ اس سے بغاوت کرتے ہیں اور وہاں پر آپ ایک علیحدہ اپنا معاشرہ جو ہے بنانا چاہتے ہیں، ایک آزادی ہے۔ دوسری آزادی ہوتی ہے مادر پدر آزادی۔ مادر پدر آزادی اس کو کہتے ہیں کہ جی یہ بچہ ہے، یہ جو نوجوان ہے یا وہ جس بھی عمر میں ہے، اس کو نہ ماں کی ہے، نہ باپ کی ہے، نہ بہن کی ہے، نہ بھائی کی ہے، اس کے لیے دنیا میں کوئی بھی رشتہ نہیں ہے۔ اور جو تیسری آزادی ہے اس کو کہتے ہیں مذہبی آزادی۔ کوئی بھی انسان جب کسی بھی مذہب کا حصہ ہوتا ہے تو وہ اس اپنے مذہب سے آزادی چاہتا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا جو مذہبی معاملات ہیں، شاید میں اس راستے جس پہ چل رہا ہوں وہ توبہ استغفار ہو، اسلام ہو، وہ ہندوازم ہو، وہ بدھ مت ہو، عیسائیت ہو، کوئی بھی مذہب ہو، وہ اس سے آزادی چاہتا ہے اور اس کے لیے وہ تنگ آ چکا ہوتا ہے اس کی پابندیوں سے۔ میری نظر میں تو یہ 3 آزادیاں ہیں، لیکن یہ جو ترانہ بنایا گیا ہے کہ ہم لے کے رہیں گے آزادی اور حق ہے ہمارا آزادی، اس کی مجھے سمجھ نہیں آئی۔ آپ پاکستان کی ایک آزاد ریاست میں رہتے ہیں، یہ ترانہ اگر آپ کشمیر کے نام کرتے، آپ فلسطین کے نام کرتے، یا بھارت میں جو اس وقت تحریک آزادی کی بہت زیادہ تحریکیں چل رہی ہیں، آپ ان کے نام کرتے تو ہمیں سمجھ آتا کہ آپ کس آزادی کی بات کر رہے ہیں۔ یا آپ کسی مذہبی آزادی کے نام پر اس ترانے کو بناتے اور کہتے کہ جناب یہ جو مذہب ہے اس مذہب سے ہمیں آزادی چاہیے، یا آپ مادر پدر جس کی آزادی کی میں نے بات کی۔ میں باری باری ان تینوں پہ آؤں گا۔ شیخ رشید صاحب نے ایک نیا کل شوشہ چھوڑا ہے کہ جناب پیٹریاٹ ایک بنائی جا رہی ہے اور پیٹریاٹ کی جو ہے سربراہی اس کو مجھے دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ میں اس سربراہی کروں اس سیاسی جماعت کی۔ کیا یہ ممکن ہے؟ جو شخص آج تک یہ کہتا رہا کہ میں صرف ایک جماعت کا لیڈر ہوں، میری جو پارٹی ہے وہ صرف ایک سیٹ کی پارٹی ہے، کیا اس کو پورے پاکستان کی کسی سیاسی جماعت کا سربراہ بنایا جا سکتا ہے؟ اور ایسی زبان رکھنے والا آدمی جو صرف نفرت پھیلانے کے علاوہ اس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، یا شوشے چھوڑنے کے علاوہ اس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں۔ میں اس بندے کو پورا ایکسپوز کروں گا اور میں اس کا جو پورا چہرہ ہے وہ آپ کے سامنے باری باری لاتا رہوں گا کہ کتنا جھوٹا اور مکار آدمی ہے۔ اور آج عمران خان بھی جس نہج پر پہنچ چکا ہے اور پاکستانی تحریک انصاف جس نہج پر پہنچ چکی ہے، اس میں ایک بہت بڑا کردار شیخ رشید کا ہے۔ آزادی دیکھیں، ایک مادر پدر آزادی ہوتی ہے کہ جب معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ یار یہ جو بندہ ہے یہ بڑا بدتمیز آدمی ہے، اس کو نہ اپنی ماں کی ہے نہ اپنے باپ کی ہے، اس نے حالیہ دنوں میں اپنے باپ کو ٹھوٹے مارے، اس نے حالیہ دنوں میں اپنی ماں کی انسلٹ کی، بہن بھائیوں کی انسلٹ کی۔ وہ چاہتا ہے کہ مجھے معاشرے سے مجھے بالکل آزاد کر دیا جائے، میرے پر کوئی بھی پابندی نہیں ہوگی۔ جیسے کہ ملک میں ایک دو مہم بھی چلی ہیں، میرا جسم میری مرضی، میرا تحفہ میری مرضی، یعنی کہ ایک تو یہ آزادی ہوتی ہے کہ مجھ پر آپ کوئی سی قسم کی بھی کوئی ایلیگیشن یا مجھ پر کوئی پابندی آپ نہیں لگا سکتے، ایک تو یہ آزادی ہو گئی۔ دوسری آزادی یہ ہوتی ہے کہ کوئی مذہبی آزادی کہ میں اس مذہب سے تنگ آ گیا ہوں یا میں اس مذہب کو بہتر نہیں سمجھتا، اور یا میں دنیا کے کسی بھی مذہب کو بہتر نہیں سمجھا اور میں بالکل کہتے ہیں نا اکانومسٹ، جس طرح کہ رشیا میں اس وقت بہت زیادہ لوگ ہیں جو کہ اکانومسٹ ہیں اور وہ جو ہیں وہ کسی بھی مذہب سے تعلق نہیں رکھتے، لیکن جو ہمارا معاشرہ ایک مسلمان معاشرہ ہے اور ہمارے مسلمان معاشرے کے اندر انسان کے اوپر بہت زیادہ پابندیاں ہیں۔ پاکیزگی کی پابندی ہے، نماز کی پابندی ہے، جسم کو ڈھانپ کر رکھنے کی پابندی ہے،
اور ایک ایسی پابندیاں ہیں کہ آپ کو والدین، ماں باپ اور بہن بھائیوں کا احترام کرنا پڑے گا، ایک رشتے بنائے گئے ہیں، ان رشتوں کی حدود میں آپ کو رہنا پڑے گا۔ اگر آپ اس سے باہر جاتے ہیں تو پھر آپ ایک پابندی جو ہے اس کو آپ تسلیم نہیں کرتے، اور آپ کہتے ہیں کہ جناب میں اپنے جو مذہب ہے اس سے بھی بغاوت کرتا ہوں اور مجھے اس مذہب میں نہیں رہنا، یا مجھے دنیا کے کسی بھی مذہب میں نہیں رہنا، اور آپ اس مذہب سے بغاوت کرتے ہیں۔ ایک تو یہ آزادی ہے، اور پھر جو سب سے اہم آزادی ہے دنیا کے اندر، ہم نے دیکھا ہے کشمیر کے اندر ایک آزادی کی بہت بڑی لہر جو اس وقت موجود ہے، فلسطین کے اندر اس وقت ایک آزادی کی بہت بڑی لہر موجود ہے، بھارت کے اندر بہت زیادہ آزادی کی لہریں ہیں، اور بہت زیادہ ریاستوں میں آزادی کی بات کی جا رہی ہے، لیکن پاکستان کے اندر بار بار ہم لے کر رہیں گے آزادی، حق ہے ہمارا آزادی۔ اگر کوئی دہشت گرد تنظیم اس طرح کے نعرے لگائے تو یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے، لیکن ایک جمہوری پارٹی اور پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کا جو وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جی پاکستان کے سب سے بڑے دعوے دار ہونے کا وہ دعویٰ کرتے ہیں، ان کی طرف سے ایسے ترانے پیش کرنا اور اداروں کے خلاف بغاوت کی بات کرنا، یہ سیدھی سیدھی بغاوت ہے جہاں تک میں سمجھتا ہوں۔ کیا یہ ملک آزاد نہیں ہے؟ یہ ملک بڑی قربانیوں کے بعد ہم نے حاصل کیا، یہ ایک مذہبی ملک ہے، پاکستان اسلامی ریاست ہے۔ کیا آپ اسلامی ریاست کا جو نام ہے اس سے آزادی چاہتے ہیں، یا کہ آپ پاکستان سے آزادی چاہتے ہیں؟ آپ کو یہ واضح کرنا ہوگا کہ آپ پاکستان کی عدلیہ سے آزادی چاہتے ہیں، آپ پاکستانی فوج سے آزادی چاہتے ہیں، یا آپ پاکستانی معاشرے سے آزادی چاہتے ہیں۔ آپ آزادی نہیں چاہتے، آپ صرف پرائم منسٹر کی کرسی چاہتے ہیں، اور اس کے لیے آپ نوجوان کو ورگلا رہے ہیں۔ ملک کے اندر ایک بغاوت کی جو لہر ہے اس کو ہوا دینے کی طرف یہ میں سمجھتا ہوں کہ پہلا جھونکا ہے۔ مجھے نہیں اس بات کا پتہ کہ یہ ترانہ حالیہ ایک دو دن میں ریلیز کیا گیا ہے یا کہ یہ پرانا ترانہ ہے، کیونکہ میں پاکستان تحریک انصاف کے ترانوں کو زیادہ نہیں سنتا۔ ایک ٹائم تھا جب میں شام کو رات کو جب سوتا تھا تو تب بھی میں پاکستان تحریک انصاف کے ترانے سنتا تھا، لیکن جب پاکستان تحریک انصاف کا پورا چہرہ میرے سامنے آیا تو میں نے پاکستان تحریک انصاف سے بغاوت کی اور میں نے ان سے آزادی لی، کیونکہ حق ہے ہمارا آزادی۔ یہ ہم وہ کہتے ہیں نا، عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ کیا ہم غلام ہیں؟ ہم کسی کے غلام نہیں ہیں، ہم آپ کے غلام نہیں ہیں، ہم کسی اور بھی پارٹی کے غلام نہیں ہیں، ہم آزاد لوگ ہیں اور آزاد معاشرے میں سانس لیتے ہیں، اور یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر اس ملک کو ہم نے بنایا، پاکستانی قوم نے بنایا، اور میرے اللہ نے ہماری مدد کی، اور آج ہم ایک آزاد معاشرے میں موجود ہیں۔ مجھے یہ واضح پیغام چاہیے کہ کیا مادر پدر آزادی چاہیے؟ مادر پدر کوئی گالی نہیں ہے۔ اگر کوئی دوست یہ سمجھتا ہے کہ میں کوئی یہ گالی نکال لوں، مادر پدر آزادی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گھر سے آزاد ہے، یہ معاشرے سے آزاد ہے، یہ ایک ایسا بدتمیز بچہ ہے جس کو نہ چھوٹے کی نہ بڑے کی تمیز ہے۔ اور یا مجھے مذہبی آزادی چاہیے، میں کسی بھی مذہب کا حصہ بننا نہیں چاہتا، یا میں کسی بھی مذہب میں رہنا نہیں چاہتا، مجھے اس کے لیے آزادی چاہیے۔ یا جس ملک میں میں رہ رہا ہوں، میں جس ملک میں رہ رہا ہوں، بڑی اہم بات کرنے جا رہا ہوں آپ سے کہ میں جس ملک میں رہ رہا ہوں یہاں پر مجھے ایک خاص حصہ چاہیے، اور مجھے اس ملک سے آزادی چاہیے۔ میں اس ملک سے بغاوت کرتا ہوں، خدا نخواستہ مجھے پاکستانی اداروں سے آزادی چاہیے۔ مجھے بالکل ایک ایسا معاشرہ چاہیے جہاں پر جو یورپ کا معاشرہ ہے، آپ بہت زیادہ بات کرتے ہیں، لندن کی بات کرتے ہیں، ہمیں وہ معاشرہ چاہیے۔ تو پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے، یہاں پر بالکل بھی ایسے معاشرے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اور نہ ہی ایسی باتیں قوم کے دماغ میں ڈالیں، لوگوں کے ذہن میں ڈالیں۔ آپ ایک آزاد معاشرے میں بیٹھے ہیں، اور اس آزاد معاشرے میں بیٹھے ہیں جہاں پر پاکستانی لوگ اپنے عزت و احترام سے اپنی مذہبی رسومات ادا کرتے ہیں، اپنے والدین بہن بھائیوں کا احترام کرتے ہیں، اور اپنے مذہب کے ساتھ بہت زیادہ وہ اٹیچ ہیں۔ تو خدا را انہیں کسی قسم کی آزادی کی مزید نوید نہ سنائیں۔ وہ آزادی صرف اس ملک سے بغاوت کا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بغاوت کے طور پر یہ نعرہ جو ہے لایا گیا ہے، اور یہ بڑا ہی قابل افسوس بات ہے۔ اور میں تو چاہوں گا کہ اس پہ ابرار الحق کو بلا کر ان سے پوچھا جائے کہ آخر یہ کون سی آزادی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف یا کوئی بھی سیاسی جماعت کس چیز کی آزادی چاہتی ہے اس ملک سے۔ شیخ رشید صاحب آپ بات کرتے ہیں کہ جناب اپنا پیٹریاٹ کی قیادت مجھے دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ خان صاحب، میں آپ کو کیا بتاؤں شیخ رشید صاحب، آپ کو پیٹریاٹ کی قیادت کو وہ بہت دور کی بات ہے، آپ سے تو لال حویلی کی جو قیادت ہے وہ بھی لے لی گئی ہے، اور اب آپ نئے نئے سوچے چھوڑتے جا رہے ہیں کہ جناب جب آپ پیشی پہ آتے ہیں تو ایک نیا سوچا چھوڑتے ہیں یوں بائیں کھڑی کر کے
لیکن ضمانت کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ آپ کس طرح پھوٹ پھوٹ کر روتے ہیں. جس طرح بقایا آپ کی جو قیادت ہے انہوں نے جو مظاہرہ کیا ہے وہ کل کے پروگرام میں نے اصل میں وہ فلم کا نام غلط لے لیا تھا. رام جان ایک فلم تھی بھارت کی جس میں شاہ رخ خان ہیرو تھا اور اس میں وہ ایک بہت بڑا ویلن تھا اور ایک بہت بڑا غنڈا تھا اور لوگ جو تھے اس کے بڑے دیوانے تھے، بالخصوص نوجوان. جس طرح آج کل پاکستان کا نوجوان جو عمران خان سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے اور جب وہ جیل سے باہر آتا ہے اور پھوٹ پھوٹ کر روتا ہے یا اس کو دکھایا جاتا ہے جس طرح بھی، تو پھر نوجوانوں کو اصل اس کا چہرہ جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے. میں بڑے یقین اور وثوق سے کہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی بے بسی کی اب آخری حد ہے کہ وہ قومی اسمبلی میں واپس جا رہی ہے. اس سے پہلے میں اپنے 6 پروگراموں میں یہ بات مسلسل کہہ چکا ہوں کہ خان صاحب آخر آپ قومی اسمبلی میں واپس آئیں گے اور آخرکار آپ قومی اسمبلی کے دروازے تک آ گئے. یہ تو آپ کی حالت ہے. آپ لیڈر بنیں، اپنے کسی ایک بیانیے کو آن کریں اور لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کریں کہ یہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا اصل چہرہ اور یہ ہے عمران خان. جب وہ کوئی بات کرتا ہے تو اس پر وہ پہرا بھی دیتا ہے. بہرحال فی الحال تو آپ کے جو پہرے ہیں وہ بھی ہٹا دیے گئے ہیں. میری بات سمجھ آئے تو میری بات کو شیئر کریں. میں پھر کہتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی، نون لیگ یا جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، مجھے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ہمارے لیے بات کریں اور دیکھیں ہم آپ کو کس طرح پروموٹ کرتے ہیں. لیکن میں اپنے ضمیر کا قیدی نہیں بن سکتا، میں اپنے ضمیر کے مطابق بات کروں گا. پاکستان زندہ باد، میرے ادارے پائندہ باد، اور اس آزادی کی جو ڈیفینیشن ہے وہ قوم کو بتائیں کہ کون سی آزادی آپ چاہتے ہیں. پاکستان زندہ باد، میرے ادارے پائندہ باد. السلام علیکم.